خبر آپ کو دیں گے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے مظاہرین پر گولیاں چلانے کا حکم دینے کے مقدمے میں شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنانے کی درخواست دے رکھی ہے۔ اس اہم خبر سے متعلق اپنے ناظرین کو ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا۔ پروسیکیوٹر نے مظاہرین پر گولیاں چلانے کا حکم دینے کے مقدمے میں شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنانے کی درخواست دے رکھی ہے۔ اسی پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ان پر سنگین قسم کے لگائے گئے الزامات بھی ثابت ہو گئے ہیں، اور اس کے مطابق اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس وقت ان کے خلاف سزا سنائے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جبکہ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ پروسیکیوٹر نے مظاہرین پر گولیاں چلانے کا حکم دینے کے مقدمے میں شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنانے کی درخواست دے رکھی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے سزائے موت سنانے کی درخواست دی گئی ہے شیخ حسینہ واجد کو، اور اسی حوالے سے اس وقت عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ جو کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد، ان پر سنگین نوعیت کے الزامات تھے، جس میں اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پروسیکیوٹر نے مظاہرین پر گولیاں چلانے کا حکم دینے کے مقدمے میں شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنانے کی درخواست دے رکھی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا ہے۔ ان کے اوپر لگائے گئے تمام تر سنگین نوعیت کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں اور ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے ان کو سزائے موت سنانے کی درخواست دی گئی ہے، اور اسی حوالے سے اس وقت آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیشی عدالت میں فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ صورتحال میں تمام تر سیکیورٹی ادارے بھی ہائی الرٹ ہیں، اور وہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ فوج بھی اس حوالے سے تعینات کی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ اہم ترین خبر ہے پروسیکیوٹر کی شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنانے کی درخواست، اور اس وقت اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف ٹرائل کا فیصلہ 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈھاکہ میں شیخ حسینہ واجد کی ذاتی رہائش گاہ پر سینکڑوں مظاہرین اس وقت جمع ہیں، جن کی جانب سے اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے شیخ حسینہ کے خلاف ممکنہ فیصلہ۔ ڈھاکہ کی سڑکیں اس وقت سنسان ہیں، جبکہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ ہے، کیونکہ بنگلہ دیشی عدالت میں سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف سنگین نوعیت کے الزامات جو تھے اس پر اس وقت کیس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ ٹرائل کا فیصلہ 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈھاکہ میں شیخ حسینہ واجد کی ذاتی رہائش گاہ پر سینکڑوں افراد کا اس وقت مجمع جمع ہے جو کہ مظاہرہ کر رہا ہے شیخ حسینہ کے خلاف ممکنہ فیصلہ۔ ڈھاکہ کی سڑکیں سنسان دکھائی دے رہی ہیں، جو کہ مناظر بھی ہم نے اپنے ناظرین کو دکھایا، اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ڈھاکہ کے ہیں، جہاں پر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی گئی ہے، اور شیخ حسینہ واجد کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر سینکڑوں افراد پہنچے ہیں، جن کی جانب سے مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے، اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عدالت کے اندرونی مناظر ہیں، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے حوالے سے جو ہے اس وقت فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ پروسیکیوٹر کی شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنانے کی درخواست ان کی جانب سے دی گئی تھی، اور شیخ حسینہ واجد کے خلاف تقریباً 450 صفحات کا ٹرائل صفحات پر مشتمل جو ہے ٹرائل کا ذکر بھی ہے۔ ڈھاکہ میں شیخ حسینہ واجد کی ذاتی رہائش گاہ کی صورتحال کے حوالے سے اگر اپنے ناظرین کو بتائیں تو وہاں پر سینکڑوں اس وقت لوگ موجود ہیں جن کی جانب سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس پروسیکیوٹر کی جانب سے سزائے موت سنانے کی درخواست دی گئی تھی، جس پر شیخ حسینہ واجد کے خلاف ٹرائل کا فیصلہ 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈھاکہ میں شیخ حسینہ واجد کی ذاتی رہائش گاہ کے بھی کچھ مناظر ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائے، جہاں پر سینکڑوں افراد موجود ہیں، اور یہ عدالت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ اس وقت سنایا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ میں شیخ حسینہ واجد کی ذاتی رہائش گاہ پر بھی سینکڑوں افراد جو ہیں موجود ہیں شیخ حسینہ کے خلاف ممکنہ فیصلہ۔ اور ڈھاکہ کی اگر صورتحال کی اگر ہم بات کریں جہاں پر ان کی ذاتی رہائش گاہ بھی ہے، تو وہاں کی سڑکیں بالکل سنسان نظر آ رہی ہیں، اور کسی بھی غیر یقینی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیزی نہ ہو، وہاں پر تمام تر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی ہائی الرٹ ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت سیکیورٹی جو ہے
वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट नज़र आ रही है, फ़ौज भी तैनात है। शेख हसीना की जमात अवामी लीग ने मुकम्मल शटडाउन की कॉल दे रखी है और इस वक्त आपको हमने कुछ मनाजिर ढाका की सड़कों के भी दिखाए और ये जो मनाजिर हैं ये बांग्लादेशी अदालत के हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मनाजिर हैं ढाका के, जहाँ पर जो बांग्लादेशी साबिक वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना वाजिद की रिहाइश गाह भी है। और यहाँ पर अगर उनकी रिहाइश गाह की बात की जाए तो इस वक्त वहाँ पर सैकड़ों अफराद पहुँचे हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं। और अभी बांग्लादेशी अदालत में इस वक्त जो शेख हसीना वाजिद हैं उनके ख़िलाफ़ जो संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं उस पर उनको मुजरिम करार दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ इस वक्त सज़ा सुनाई जा रही है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ इस वक्त जो संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं उसमें उनको मुजरिम करार दिया गया है। और यही नहीं, अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ ट्रायल का फ़ैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है। गैर मुल्की ख़बर एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का मुजरिम करार दिया है। प्रोसिक्यूटर ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने का हुक्म देने के मुकदमे में शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुनाने की दरख्वास्त दे रखी है। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 1400 अफराद को हलाक करने के उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उनको शेख हसीना वाजिद की जानिब से डायरेक्ट जो आम शहरी थे उन पर फायर किए गए और इसी दौरान तकरीबन 1400 हलाकतें हुई थी। और यही संगीन नोयत के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं जिस पर आपको बताते चलें कि ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है। अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि शेख हसीना वाजिद ने BBC से भी इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस हकीकत से इनकार नहीं है कि हालात काबू से बाहर हो गए थे, कभी गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलाने का हुक्म जारी नहीं किया। मानती हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर बहुत सारी जानें गईं, इस हकीकत से इनकार नहीं है कि हालात काबू से बाहर थे,